جی آ گئے السلام اماد علی صاحب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آپ سنائیں جی اماد بھائی ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ محمد خاقان بھائی، میں آپ کو ایک بات کرنی ہے کہ میں ولگر لینگویج استعمال نہیں کروں گا۔ میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ میرا آپ سے علماء کرام سے علمی اختلاف ہے، جیسا کہ میرا رائٹ ہے، پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، تو میں آپ سے علمی اختلاف کی وجہ سے ادھر آیا ہوں۔ آپ شرائط طے ابھی کریں، آپ ابھی مجھ سے ڈیبیٹ کریں، ابھی پلیز مجھے اسٹریم سے نکالنا نہیں ہے، اور تاکہ پتہ چلے کہ ڈیبیٹ کسے کہتے ہیں، اور آپ ابھی شرائط طے کریں۔ جزاک اللہ۔ جی الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ دیکھیں، سب سے پہلے کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے جی، آپ نے بڑے آسان انداز میں آئے ہیں، ہم نے بھی آپ کا ویلکم کیا۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی ترقی اور کامرانی عطا کرے، اللہ آپ کا بھی ایمان سلامت رکھے، ہمارا بھی ایمان سلامت رکھے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اگر آپ کی میری گفتگو پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو جو میں نے چیز دیکھی تو وہ میں نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی شرائط طے ہوں گی اور ابھی گفتگو ہوگی۔ دیکھیں کہ میں نے اس دن بھی آپ کو بولا تھا 5-10 منٹ آپ سے پنجابی میں لگائے تھے، ٹھیک ہے؟ تو گزارش آپ سے یہ کی تھی کہ آپ پہلے ایک موضوع طے کریں، ایک نقشہ طے کریں، پھر اس کے ہم شرائط طے کریں گے، پھر ایک دن رکھیں گے، اس دن وہ مناظرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ مجھ سے ڈیبیٹ شروع کریں۔ شرائط یہ ہوں گی کہ میں آپ کی باری میں نہیں بولوں گا، نہ میری باری میں بولیں، ایک موضوع ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ بتا دیں مجھے کہ آپ کے جو بزرگ ہیں، آپ کے جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، اور آپ اس کا قرآن سے ریفرنس دیجیے گا، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے، اجماع امت بھی ہے، قیاسی ہے، دلائل اربع ہیں، کہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بایز بستامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر یا پھر منسوب بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا جھنڈا قیامت والے دن عالم نبی علیہ السلام کے بھی جھنڈے سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر قرآن کی آیت پڑھ دیں آپ۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام نبلاء میں بڑی واضح طور پر لکھا ہے کہ ان سے جو اس طرح کے کئی معاملات رپورٹ ہوئے ہیں، یہ ان کی طرف جھوٹے منسوب ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم ان چیز کا دفاع نہیں کرتے، ہم ان کو کہتے ہیں یہ لحاقی باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ہم نہ اس کی تعویل کرنا بہتر ماں سے سمجھتے ہیں۔ اب ریسنٹلی جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے چشتی رسول اللہ پہ فتویٰ دیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں جو انہوں نے بات کی ہے اس فتویٰ پر؟ میں میرے بھائی مفتی منیب صاحب کی بات پر ایگری کرتا ہوں، لیکن بھائی بسامی صاحب کے اوپر جو ابھی بات آپ نے کی ہے، کیا یہی بات مفتی منیب صاحب فرما سکتے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا جی یہ بات جو ہے قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو قرآن و سنت میں نہیں ہے، تصوف کی ٹرمز ہیں، تو اس کو آپ نے چھاپ کیوں رہے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے، میں نے آپ سے قرآن کی آیت پوچھی ہے، ابھی آپ قرآن کی آیت پیش کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے پاس کتنے ریفرنسز ہیں، دلائل ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چلے آپ سب سے پہلے اگر آپ نے قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہے تو پہلے آپ اس واقعے کی کوئی صحیح سند پیش کریں، پھر اگلی بات کرتے ہیں نا۔ اگر آپ نے اس ٹرم کے جی جی مطابق چلنا ہے تو آپ اس واقعے کی پہلے سند پیش کریں۔ میرے بھائی، مناظرہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور دنیا بعد میں دیکھے گی دعویٰ میں آپ کہہ کا، رہا دلیل ہوں آپ۔ کہ دیکھیں، ایک چیز آپ نے رپورٹ کی ہے، نہ کوئی کتاب کا نام بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا، میں نے بھی آپ سے تقاضا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟
ایک بات آپ ایک شخص کی طرح منسوب کر رہے ہیں، میرا حق بنتا ہے میں اس کا حوالہ مانگوں، اتھینٹکسٹی مانگوں، کیا بھائی بات وہ سچی ہے جھوٹی ہے، اس کی کوئی سند ہونی چاہیے نا. ہم نے اگر حدیث کو لینا ہے تو بھائی اس کی سند ہونی چاہیے. اب انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں کہ اب بغیر سند کے تو ہم صحابی کا قول نہیں لے سکتے، تو رسول اللہ کا کیسے لے لیں؟ تو بغیر سند کے ہم بھائی بستامی سے جو بات ریلیٹڈ ہے، منسوب ہے، ان کی طرف تھوپی گئی ہے، کچھ بھی کیا گیا ہے، اگر وہ سچی ہے آپ مجھے اس کی سند پیش کریں. جیسے ایک روایت ہوتی ہے اس کی سند ہوتی ہے، آپ اس کی سند پیش کریں، بات ختم ہو جاتی ہے. میرے بھائی اب میں بات کرتا ہوں، سند کا مطالبہ میں کروں گا. کیوں؟ دلیل آپ نے دینی ہے، دعویٰ آپ کا ہے. میں نے یہ اور بھائی گزارش میرا کی ہے پوری بھائی بات. امام صاحب میرا دعویٰ ہی ایک نہیں ہے، دعویٰ آپ کر رہے ہیں، میں تو کچھ بولا ہی نہیں ہے. آپ کو تو اصول مناظرہ کا نہیں پتا، مناظرہ کرتے کیسے ہیں. آپ ادھر آ اچھا کے مجھے مجھے آپ مجھے آپ ادھر مجھے آ بات کے مجھے ایک چیز بتا رہے ہیں، با اسلامی رحمۃ اللہ کیا قول بتا رہے ہیں، اور اوپر سے دعویٰ بھی کر رہے ہیں یہ بات ایسے رپورٹ ہوئی ہے، اور مجھے کہہ رہے ہیں میں دعویٰ کر رہا ہوں. میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. آپ نے کہا ہے کہ یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں چھپوا رہے ہیں؟ او ریفرنس دیں. بھائی آپ نے بات کی ہے نا، آپ دعویٰ میں نے بولا نہیں ہے قرآن و سنت میں ہے تو آپ اس کی سند پیش کر دیں نا. قرآن و سنت میں نہیں ہے تو آپ اس کو نکالیں نا میرے بھائی، اللہ کے بندو. اماد آپ جو الاسلام ہیں صاحب آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں. موضوع یہ ہے کہ جو واقعہ آپ نے پیش کیا ہے نا، اس کی سند کو پہلے پیش کیا جائے، پھر اس سے آگے مطالبہ ہوگا کہ یہ واقعہ کتابوں میں کیوں آیا. پہلے سند پر کلام ہوگا. آپ نے کہا بات قرآن کے اور حدیث بزرگوں نے اور لکھا، اپنے بزرگوں سے پوچھے نا سند. میرے بھائی سند تو آپ نے اپنے بزرگوں سے بھائی پوچھنا ہے. میں نے بات اپنی سنیں چھاپی نا. دیکھیں میں نا، نے مجھے موقع دے نا، مجھے موقع دے، میں آپ کو موقع دیتا ہوں. گزارش یہ کہ آپ کے بزرگوں نے چھاپی ہے نا، آپ کے بزرگوں کی جو ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. میں نے کلیم تو نہیں کیا. کلیم آپ کے، دعویٰ آپ کے، دلیل آپ نے دینی ہے. قرآن کی آیت پڑھیں اس پر. تھینک یو، جزاک اللہ. اچھا یہ کس کتاب میں ہے؟ سر آپ نے بتانا ہے نا. آپ ابھی مانے بھی میں ہیں کیوں بتاؤں؟ یا آپ میں کیوں بتاؤں؟ میں نے تو دعویٰ ادھر کی ہے، سر میں نے کوئی عبادت پڑھی آپ ہے. آپ پلیز، آپ نے جانا نہیں ہے نہ ہی ایک مجھے نکالنا ہے. ادھر قرآن کی آیت امام پڑھیں صاحب تاکہ عوام کو پتہ چلے. امام صاحب آپ کو اصول مناظرہ نہیں آتے معذرت کے ساتھ. سر میں آپ آپ کے سامنے قرآن کی آیت مانگ رہا ہوں، آپ قرآن کی آیت پڑھیں. میں نے اس لیے آپ کو بولا تھا ایک موضوع طے کریں، ایک وقت طے کریں، پہلے کچھ شرائط طے کریں، پھر آپ ڈائریکٹ آگے بات آپ نے کی آپ ہے. قرآن کی میں آیت نے پڑھ پہلے دیں. بھی آپ کی بات سنی ہے، ادب و احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے. آپ کو یہ نہیں بولا کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. میں نے اس وقت بھی آپ کو بولا تھا پہلے موضوع طے کریں، شرائط طے کریں. آپ نے کس منہج کے تحت ہم سے بات کرنی ہے؟ آپ نے اپنا منہج بتایا ہے، ہم سے آپ اپنا بات منہج کرتے پوچھا ہے. ہیں، آپ ایک منٹ ڈائریکٹ میں آپ بات کرتا ہوں. میں نے آپ پھر بھی قرآن آپ کی کو آیت کہا پڑھ کہ دیں. آپ کو پتہ نہیں ہے. اچھا میں آپ کو ایک چیز چلیں، اگر آپ نے اس موضوع پر بات نہیں کرنی ہے تو موضوع چینج کر لیں. میں تو تیار ہوں، قرآن کی آیت پڑھ دیں. دیکھیں امام صاحب جذباتی نہ ہو. میں نے آپ کو دعوت دی تھی، بھائی سمجھا، دوست سمجھا، دعوت دی ہے. اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بولا ہے کہ آپ پہلے ایک پہلے بات تو کریں نا. آپ نے کس چیز پر بات کرنی؟ آپ اپنا دعویٰ ہمیں لکھ کے دے دیں. آپ پرائیویٹ میں ہم سے رابطہ کریں نا واٹس بھائی ایپ پہ. جی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اماد الاسلام. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ بات ہو یا پبلک کی بات ہو، میں آپ کے سامنے 2 منٹ آپ بات کریں، 2 منٹ میں بات کرتا ہوں، اور آپ کے بزرگوں کی جو قرآن و سنت کے منافی باتیں ہیں، تعلیمات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت صاحب نے، کہ زمین آسمان، آپ یہ غور سے سنیے گا کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے، بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتے. اس پر آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں، صحیح حدیث پڑھ دیں. جزاک اللہ. آپ ہنس رہے ہیں. قرآن اب کی آیت پڑھ دیں آپ تو آپ دیکھیں، پہلے آپ نے کوئی بات کی ہے، دوسری بار آپ نے کوئی بات کی ہے، تیسری پھر آپ نے ایک عبارت پیش کی ہے. یہ کوئی اصول نہیں ہے مناظرے. کبھی آپ ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو بولا پہلے آسن طریقے سے ایک چیز ثانی پر اپنا صاحب، دعویٰ لکھتے ہیں. ایک چیز اپنا آپ دعویٰ بھائی لکھ، یہ کوئی ثانی گفتگو صاحب، کا طریقہ نہیں ہے. یہ کوئی گفتگو کا آپ طریقہ نہیں ہے آئیے، میرے بھائی. جو آپ بات چلے کر، آپ یہ پہلے کوئی گفتگو کا طریقہ نہیں ہے.
دیکھیں ہم نے آپ کو ادھر لیا موضوع طے کرنے کے لیے، شرائط طے کرنے کے لیے. آپ سے مناظرہ اس وقت نہیں آپ سے ہم نے کرنا. آپ نے پھر بھی ایک بات کی ہے. ابھی مناظرہ ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے کہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھائی بستامی صاحب کا جھنڈا قیامت والے دن بڑا ہوگا، اور آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت صاحب نے کہ بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتا. اس پر قرآن کی آیت آپ نے پڑھنی ہے، صحیح حدیث پڑھنی ہے. جناب آپ نے ابھی بات کرنی ہے، یہ مناظرہ شروع ہے. شرائط سر کون سی؟ آپ کے کوکب نورانی صاحب، آپ کے مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ کے غفران سیالوی صاحب، آپ کے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، آپ کے مصباحی صاحب، آپ کے جلال الدین بغدادی صاحب، ٹھیک ہے. میں نے سب سے مفتی اکمل صاحب، میں نے سب سے ڈیبیٹ کی ہوئی ہے فون کال پر. میں نے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں کہ بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتا. اور بھائی عزیز بسامی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا جھنڈا نعوذ باللہ من ذالک قیامت والے دن اللہ کے جھنڈے سے، نبی علیہ السلام کے جھنڈے سے معاذ اللہ بڑا ہوگا. قرآن کی آیت پڑھ دیں. جزاک اللہ خیرہ. بات ختم. میں نے پھر اس سے آپ سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ یہ بات جی بستامی نے باہر کی ہے، کسی کتاب میں لکھی ہے، آپ اس کی سند پیش کر دیں. جب آپ سمجھ نہیں پیش کریں گے اس کلام کی، آپ ایک مستند دلیل نہیں دیں گے تو ہم کیسے اس کو استعمال؟ میں نے دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ آپ کا ہے، دعویٰ آپ کے بزرگوں کا ہے. بات کریں قرآن کی آیت. عدیل بھائی اب میں یار کیا بات کروں؟ عدیل بھائی نہیں، آپ نہیں ہے. یہ پھر غلط ہے نا، یہ تو پھر زیادتی سر کر رہے ہیں حضرت صاحب. آپ دیکھیں اب دیکھیں نا، میں نے کتنے آسان انداز میں ان سے اتنی اچھے طریقے سے بات کی ہے کہ یار آپ پہلے ایک دعویٰ کریں، اس پہ ایک موضوع طے کریں، شرائط طے کریں، اس کے مطابق ہم نے بات کرنی ہے. ہمارا من ہے جب بھائی صحیح حدیث، چاہے وہ کسی سے بھی منسوب ہو، چاہے وہ قرآن سے، چاہے ہم نے حدیث سے لینی ہے، چاہے ہم نے تاریخ سے لینی ہے، چاہے کسی کتاب سے بھی لینی ہے. اب میرا من یہ ہے، آپ مجھے یہ نہ بتائیں فلانا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، بس یہی وجہ تھی کہ میں اس کو ایڈ نہیں کر رہا تھا، اسی وجہ سے میں ایڈ نہیں کر رہا. نہیں دوست کی آیت پڑھ دینا. آپ کہہ رہے ہیں میرا من آ جائے، پوچھے نا کہ انہوں نے چھاپی کیوں ہے میرے بھائی. بات آگے بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے قبروں سے فیض حاصل کرنا جائز ہے، ولیوں سے مدد مانگنا جائز ہے. اس پر قرآن کی آیت پڑھ دیں. آپ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتا. اس پر قرآن کی آیت پڑھ دیں. سارا عقیدے آپ کے ہیں، آپ سند مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت صاحب سے پوچھیں نا، یا ان کے فالوور سے پوچھیں سند. ہمیں تو قرآن کی آیت چاہیے، صحیح حدیث چاہیے. کوئی دعویٰ آپ کا ہے؟ عدیل بھائی بھاگنا نہیں ہے، عوام دیکھ رہی ہے، آپ نے بھاگنا نہیں ہے پلیز. علماء نے جزاک اللہ خیرہ. عوام بڑی چنگی طرح ویکھ دی پئی ہے تو وہ انشاءاللہ صحیح فیصلہ کرے گی، تو اسی ٹینشن نہ لگو. ارے اماد الاسلام صاحب، آپ آیت پڑھ دیں. بایزید بستامی نے جو دعویٰ کیا ہے جھنڈے والا، وہ کس کتاب میں ہے یہ تو بتا دیں. اور میرے بھائی آپ کے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے نا کتابوں میں، میں نے لکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کون سی کتاب؟ ابھی آپ عبارت نکالیں، آپ عبارت نکالیں سب کے سامنے پیش کریں. چشتی رسول اللہ والی عبارت نکالیں سب کے سامنے پیش کریں. بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتا. اور آپ نے لکھا ہے، آپ سامنے نکالیں لیپ ٹاپ کے ذریعے، آپ نکالیں کہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کے شکم مبارک اللہ کے نبی علیہ السلام رہے وہ عرش و کعبہ کرسی سے افضل ہے. نعیمی صاحب نے لکھی ہے بات، یہ نکالیں، اس لوگوں کو دکھائیں. قرآن کی آیات پڑھیں، صحیح حدیث بتائیں. اس بار آپ نے مجھے لیو نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے اگر آپ نے لیو کیا مجھے، آپ مناظرہ ہار گئے. جزاک اللہ خیرہ. اماد الاسلام صاحب اختصار کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں. ایک ایک عبارت پر بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آپ عبارت پیش کریں گے نا، ایک ایک عبارت پر بات ہوگی. اس عبارت کا حوالہ، وہ عبارت لکھی کہاں پر ہے. جب تک آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ عبارت گستاخانہ ہے، آپ نہ اس کتاب کا نام بتا رہے ہیں، نہ اس کتاب کا پیج نمبر بتا رہے ہیں. دعویٰ کرنے کے بزرگوں نے گستاخی کر دی. آپ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو بات نقل کر رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے کہا کہ میرا جھنڈا رسول اللہ کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن،
یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ کہاں نقل ہے؟ دوسری بات میرے ان سوالوں کے جواب دیجیے گا تسلی سے. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی واقعہ دین اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بات آئے تو اسے چیک کر لو. اس واقعے کی کوئی بھی ایک صحیح سند ہمیں پیش کر دیں. تیسری بات یہ کہ اس واقعے کو کس نے معتبر کہا ہے، اس واقعے کا اعتماد کیا ہے. ان 3 سوال کے جواب دے دیں. جزاک اللہ. میرے بھائی بات یہ ہے، آپ نے بات کی ہے کہ کون سی کتاب آپ کے بزرگوں کی کتاب ہے. پہلی بات میری پوری سنیے گا، پھر آپ بولیے گا. کتاب میری نہیں ہے، آپ کے بزرگوں نے لکھی، ان پہ یہ چھپی ہوئی باتیں. دوسری بات ہے، مولانا صاحب بھی آگے، ان کو بھی چیلنج میں کر رہا ہوں، ٹائم قیامت تک ہے، قرآن کی آیت پڑھ دیں. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں جی کہ اس کا مطلب مفہوم ہو رہا ہے. سر مطلب مفہوم وہ نکالنا جو تلف خلفل والا ہے. ٹھیک ہے سر، مجھے بات کرنے دیں، میری باری پہ بات کرنے دیں. آپ ہو رہا ہے میرا، آپ تینوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، ٹائم قیامت تک ہے. اعلیٰ حضرت صاحب نے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، ملفوظات میں کہ بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتے. اس پر قرآن کی آیت پڑھنی ہے. آپ کے مولانا احمد یار نعیمی صاحب کے لکھا ہے کہ حضرت آمینہ اور حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ عرش و کعبہ کرسی سے نعوذ باللہ افضل ہے. قرآن کی آیت پڑھیں سر، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. بولیں، جواب دیں اس پر. اچھا جی، آپ خاموش ہو چکے ہیں. عماد صاحب آپ چپ ہو گئے ہیں. جی استاد سر میں محترم، بول چکا ہوں، انہوں نے اپنی بات کر دی. اب آپ آپ نے مجھے چیلنج دیا. جی جی بالکل چیلنج ہے، آپ کو بھی چیلنج ہے میرے بھائی. آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ جی میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی آیت پڑھ دیں کہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتا. اور بایزید بستامی صاحب فرماتے ہیں میرا جھنڈا قیامت والے دن سب سے بڑا جھنڈا ہوگا، علم نعوذ باللہ. یہ ان پر آپ قرآن کی آیات پڑھ دیں. اور ایک اور آیت پڑھنی ہے چشتی رسول اللہ پر بھی آپ نے بتانے یہ دونی قرآن کی آیت میں لکھا رٹا ہوا پاڑا بند تو کرو. 1 دونی دونی 2 دونی 4 والا پاڑا ایک مرتبہ رکو تو سی نا آپ اپنا. یہ علمی بات کر رہے ہیں آپ، علمی بات تو سنیں نا. بول وہی ٹائم قیامت تک ہے. جی آپ پر قیامت ابھی آ جائے گی، سمجھ آئے؟ میری بات سن لو، روند نہ ڈالو ذرا، روند نہ ڈالو ذرا، میری بات سنو. آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ سر میرا مائک میوٹ نہ کریں، میں آپ سے مناظرہ کر رہا ہوں. آپ مجھے ریفرنس سے مناظرہ شروع ہے میرا، نیچے مولوی صاحب سے مناظرہ شروع. اگر آپ نے مناظرہ کرنا آپ بھی آ جائیں، سب آ جائیں. سارے پاکستان کے بریلوی علماء کو چیلنج کرتا ہوں، قرآن کی آیت آپ مناظرہ کی تعریف کیجئے. آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں. ہائے ہائے ہائے، قرآن کی آیت پڑھیں نا، میں مناظرے کی تعریف. آپ قرآن کی آیت پڑھیں کہ آپ بغیر غوث کے قائم نہیں رہ سکتے. اس پر قرآن کی آیت پڑھ رہے. میں ابھی مناظرے کی مناظرہ سیگا کون سا ہے؟ سر آپ قرآن کی آیت پڑھیں. مناظرہ آپ جو آئے مناظرہ کرنے، مناظرہ قرآن کی سیگا آیت کون سا ہے؟ پڑھیں. مجھے نہیں بتائیں گے آپ. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے 2 منٹ وہ بولے 2 منٹ وہ بولے. میری بات تو سنیں. چلے ٹھیک ہے، 2 منٹ آپ، 2 منٹ میں بات کرتا ہوں. بیچ میں خاتون صاحب اور عدیل صاحب نے نہیں بولنا. چلے 2 منٹ آپ بات کریں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، 18 منٹ میں بات کروں گا. چلے بولے، بات کریں. میں سوال چھوڑ رہا ہوں، مجھے بتائیں مناظرہ یہ کون سا سیگا ہے اور مناظرہ کی تعریف کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ 2 منٹ آپ بات کریں. آپ نے بات پہلے ختم کر لی ہے جناب. بات یہ ہے آپ کے بزرگ، میری بات مجھے کرنے دیجیے گا. آپ نے جو قرآن و سنت کے خلاف مجھے کرنے دینا. جب میری بات پوری ہو جائے گی میں آپ کو کہوں گا آپ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مناظرہ کی تعریف کیجئے. اور مناظرہ سیگا کون سا یہ بتائیے ذرا. بات آپ کی مکمل ہوئی ہے یا نہیں؟ میں بات کروں.
होगी मैं बच्चों को हो गया ना मुनाजरा जी सीगा कौन मैं साहब आपसे मुखातिब हूँ। पहले तो खान साहब ने मुनाजरा करना था मुझसे, वो पता नहीं उनका माइक म्यूट हो गया, खामोश हो गए। मैं आपको नहीं, मैं मेरी बात तो सुन लेना मेरे भाई सद्दाम भाई, मेरी बात तो सुन लेना सर, बात तो सुन लेना सर। बात सुन रहा हूँ, मेरी बात का मैं जवाब तो बोलने देना, आप बोलेंगे तो मैं कैसे बोलिए। अदील साहब ने मेरा माइक म्यूट कर दिया था, बड़ी दुख की बात है, अल्लाह ताला माफ करे। मैं पाकिस्तान के पूरे बुरेलवियों को चैलेंज कर रहा हूं, चलें आप मुझे मुनाजरी की तारीफ कह रहे हैं, मुझे कुरान की आयत पढ़ दें कि आपके बुजुर्गों ने लिखा है कि बगैर जमीन आसमान के गौस जो हैं वो हजरत साहब नहीं रह सकते हैं, और जनाब वाला यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट के अंदर रहे वो अर्शो काबा कुर्सी से अफजल है, नहीं साहब ने बात लिखी है। और जनाब वाला बायजीद बस्तामी साहब फरमाते हैं, उनके ऊपर मंसूब बात है कि मेरा झंडा नाउज बिल्लाह मिन ज़ालिक को क़यामत वाले दिन रोज़े महशर को। अब आप खुद बताएं इससे क्या बात करें इससे। माइक म्यूट ना करें दिल भाई, माइक म्यूट ना करें। वो सद्दाम साहब चले गए अल्लाह अकबर, सद्दाम साहब जाना नहीं आज पूरी दुनिया के सामने। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, मैं बैठा हूं इधर सर मुनाजरी की तारीफ मैं करता हूं, आपने जाना नहीं है। मुनाजरा किसे कहते हैं आपको नहीं पता? मुनाजरे के सीगा कितने बताएं आप? मुनाजरे के सीगे कितने ये क्या कह रहे हो? मैंने आपसे पूछा मुनाजरा सीगा कौन सा है, कहते मुनाजरे के सीगे कितने हैं। क्या आपके अकवाल तो अभी मुनाजरा रशीदिया में दर्ज करने चाहिए थे, कहाँ सोए हुए थे पहले आप? मेरे बताएं मुनाजरा सीगा कौन सा है? आपके बुजुर्गों ने लिखा है कि बगैर गौस के जमीन आसमान कायम नहीं रह सकता, आला हजरत मलफूजात में लिख रहे हैं। ये देखे ना, पहली पौड़ी पर पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा स्टेप होता है। डायरेक्ट ऊपर ना जाओ, पहले स्टेप पे आओ। मैं आया हूं, आपने आते ही मेरे लिए बोला कि मैं इसको भी मुनाजरे का चैलेंज करता हूं, तो ठीक है जी, मुनाजरे का चैलेंज है तो मोस्ट वेलकम जी, आए करें। लेकिन पहले इतना तो बताएं मुनाजरा सीगा कौन सा है? कुरान की आयत पढ़े, कुरान की आयत पढ़े। चलो आप कुरान की आयत पढ़ के बता दो मुनाजरा सीगा कौन सा है। भाई मेरे आपके बायजीद बुस्तामी साहब को मेराज भी हुई है, नाउज बिल्लाह मिन ज़ालिक। डॉक्टर अशरफ अली जलाली साहब से मेरे इस पर बात हुई थी। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, आप कुरान की आयत पढ़ दें, आप सही मेरी बात सुनो। आप जो बायजीद बुस्तामी की बातें कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी बात पर एक बात मैं करना चाहता हूं। शिया इतराज करते हैं इमाम बुखारी ने हदीस नकल की है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अबू बकर तुम्हारे अंदर शिर्क ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे चलता है जैसे चूंटी चलती है। आप उनको क्या जवाब देंगे? भाई मैंने एक आपसे हदीस पूछी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं इमाद साहब, आपसे एक सवाल कर रहा हूं। ये बात कर, आप शिया को छोड़ें, आप ये बताएं, मैं बात सुने ना, मैं आपको समझाने के लिए, लाइन पर लाने के लिए ये बात कर रहा हूं। शिया आपके सामने इमाम बुखारी की लिखी रिवायत लेकर आता है, इमाम बुखारी ने नकल की है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ऐ अबू बकर तुम्हारे अंदर शिर्क ऐसे चल रहा है जैसे चूंटी चलती है। मुझे बताएं, शिया आपके सामने ये रिवायत पढ़ेगा तो आप क्या जवाब देंगे उनको? वालेकुम भाई जनाब, बात ये है आपसे करनी है कि आप मेरा माइक म्यूट ना करें। पहले आप मुझे कुरान की आयत पढ़ दें, आप आयत पढ़ दें कि आपके साहब ने लिखा है बगैर जमीन आसमान के ठोस कायम रह सकता, वो जो है बगैर जमीन आसमान। ये जवाब नहीं देगा हजरत, जवाब नहीं देगा। ओए अम्माद, तू ना सिर्फ मैनू 2 मिनटां च मैं जज कर ले, तू सिर्फ खप पान आया है ना, तेरा मकसद समझना ना समझाना।
نہیں تو اگر آپ اور کو سر علم کی بھاگنا کوئی نہیں ہوا لگی ہے، بھاگنا نہیں ہے آپ نے، آپ کو عماد صاحب اگر آپ کو علم کی کوئی ہوا لگی ہے تو آپ طریقہ کار سے چلیں، آپ سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، طریقہ کار سے چلیں. آج بھاگنا نہیں ہے، آج قرآن کی آیت پڑھ کے جائیں گے. علماء بریلوی آج ہار گئے ہیں، بھاگنا نہیں ہے. یہ انوکھا کیس ہے جس کا فیصلہ پہلے اور کاروائی بعد میں. منی خدا پارٹی قرآن یہ کی کیا کہہ آیت رہے پڑھے نا ہیں سر، آج بھائی قرآن کی آیتیں بھی پڑھیں گے لیکن کب، جب ہمارا دعویٰ ہوگا کوئی. ہاں بات ابھی ہم نے ابھی ہیں، مجھے ابھی میوٹ ہم نے نہ کسی کریں. چیز قرآن کی آیت پڑھیں ابھی ہم نے صاحب، کسی چیز کہ کا بتائیں دعویٰ کہ نہیں آپ کیا. نے لکھی. میں کہہ رہا ہوں ابھی ہم نے کسی چیز کا آپ دعویٰ نہیں کیا. جب ہم دعویٰ کریں گے دعوے پر پھر دلائل آئیں گے. دلائل آتے ہیں دعوے پر. عماد صاحب آپ کو اتنی سر عقل نہیں، دلیل آپ دے، مناظرہ علم کرنے آ گئے. آپ کو مناظرے کی امام تعریف صاحب نہیں آ رہی، قرآن کی آپ کو آیت مناظرے کی تعریف نہیں آتی. مناظرہ سیگا کون سا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں، اور آپ کو سب اتنی سی قرآن بھی کی عقل آیت نہیں ہے پڑھیں. کہ دلیل سیگا ہوتی ہے دعوے پر. جب ہم دعویٰ کریں گے پھر دلیل دیں گے. جب ہم دعویٰ کریں گے پھر دلیل دیں گے. دعوے سے پہلے، مناظرے سے پہلے ابتدائی بنیادی کچھ باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو نہیں پڑھائی گئی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مناظرے سے پہلے مناظرے کے اصول ہوتے ہیں، شرائط ہوتے ہیں، کچھ بنیادی باتیں ہوتی ہیں. وہ جب مرحلے، جب سٹیپ گزر جاتے ہیں اس کے بعد مناظرہ شروع ہوتا ہے. آپ نے مناظرہ کرنا ہے، ذرا اپنی قابلیت تو ثابت کریں. آپ بتائیں مناظرہ سیگا کون سا ہے؟ علامہ صاحب میں نے ان کو ریموو کر دیا ہے السلام علیکم کیونکہ ورحمۃ اللہ. نہیں لگ رہا تھا کہ یہ گفتگو کریں گے. یہ گفتگو کا طریقہ ہے. میں آج تک اس کا میں چیلنج کرتا ہوں. اور بھائی چیلنج تو کر رہا ہے تو پھر بندے کا پتر بن، ذرا ٹک تو صحیح. یہ اگر وہ مرزا بھی بیٹھ جاتا نا اس دن حنیف قریشی کے سامنے تو میں نو لگتا ہے مرزے نے جت جانا سی. حنیف قریشی کی جرأت مرزے کے سامنے مناظرہ جیت. مرزے نے کھپ ہی پانی سی. کھپ کا جواب کیا ہونا ہے؟ بالکل ایسا ہی بات ہے. آیت السلام پڑھ دو، علیکم آیت پڑھ دو. ورحمۃ اللہ. بھائی یہ دیکھیں نا. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. جی جاز مصطفیٰ قادری بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اعجاز میں خیریت سے طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. میں نے کہا میں تو آیا تھا، عماد الاسلام لگا ہوا تھا، میں نے کہا چلے ہم بھی آ جاتے ہیں بیچ میں. میں بھی نا اپنا یہ عدیل بھائی سے رخصت لے کر اپنے کام میں بزی ہو گیا تھا، جو میری مصروفیات تھیں. لیکن میں عماد کے وجہ سے واپس آیا. میں نے کہا یار آج کوئی شکار پھنسدا ہے، چلو جا کے دیتے نا وٹ کڈیے. لیکن وہ بیچارہ چیکا ہی نہیں مار رہا سی. لگتا ہے کوئی پچھلا ہی ہوتا، دکھ تازہ سی. ہلے انہوں درد تے کوئی آرام آیا نہیں تھی. چیکا بیچارے دی مکے نہیں، پھر ہو گیا.